खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। पांचवा कलमा, जैसे पादी साहब ने कहा, जिस्मानी दुख का कलमा, जो कि यूहन्ना की अंजील उसके 19वें बाब में है। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। अजीज़ों, आज इस वक्त जब हम मसीह मसलूब की ज़बान मुबारक से निकले कलमात मुबारक पर गौर कर रहे हैं, जो उन्होंने नहायत दुख तकलीफ़ की हालत में सलीब से फरमाए, तो इससे पहले कि हम इस पांचवें कलमे पर गौर करें, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप मसीह मसलूब की तस्वीर जो अभी 4 कलमात में आपने देखी, आपको कैसे लगे? क्या एक मजलूम इंसान या एक कैदी जो सलीब पर लटका हुआ है? सिर्फ एक लम्हा है आपके पास, मजलूम। लेकिन अभी तक जो हमने 4 कलमात सुने हैं, उससे हमारे जहन में तस्वीर क्या उभरी? एक मजलूम इंसान की। मेरे भाई सादिक ने कहा। लेकिन अब आप जब मेरे साथ इस 5वें कलमे पर गौर करेंगे, तो हमें यीशु की एक ऐसी तस्वीर नज़र आएगी जो एक फातिहा है। मेरे एक भाई ने पहले कहा कि वो एक फातिहा है। बेशक बहुत दुख सहा, यहाँ तक कि अभी हमने गीत में भी सुना कि फलक भी रो पड़ा, इस कदर दुख था। लेकिन हकीकी तौर पर वो एक ऐसा फातिहा था जिसने तारीख़, शरीयत और इंसानी नक्श को शऊरी तौर पर मुकम्मल किया। अजीज़ों, अभी तक 4 कलमात पर गौर करते हुए आपने सुना होगा कि यीशु के मुंह से निकली हर बात का रूहानी और जिस्मानी मकसद है। और आज मसीह मसलूब के ये कलमात मुबारक हम सब के लिए इनफरादी और कलीसियाई लिहाज से गहरे माने रखते हैं। और जब यीशु अलमसीह ने अपनी ज़बान मुबारक 5वीं मरतबा खोली तो कहा, मैं प्यासा हूँ। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगी, इसके मतलब में नहीं जाऊँगी, क्योंकि ग्रीक का लफ्ज़ सिर्फ एक इस्तेमाल हुआ है। मेरे मोहतरम बैठे हैं पादरी साहबान, और शायद मैं गलत प्रोनाउंसिएट ना करूं, डिप्सो, जिसका मतलब है इंतहाई शदीद प्यास का लगना और अलामती तौर पर रूहानी ख्वाहिश या किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश का करना। सो आइए खुदामंद यीशु अल मसीह की उस रूहानी प्यास को समझने के लिए मसीह के उस सफ़र पर नज़र डालना ज़रूर है, जो गुज़श्ता रात से, कल जब हमने मॉन्डे थर्सडे सेलिब्रेट किया, तो गुज़श्ता रात से मसलूब होने तक एक ऐसे मरहले से गुज़रे जिसने उन्हें जिस्मानी तौर पर निचोड़ कर रख दिया। जैसा हमने गीत में भी सुना, छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से। अगर हम देखें कल के शाम को जो फसा का खाना था, उसके बाद हमने ये भी सुना कि खुदावंद कहाँ चले गए? गेत्समनी बाग में। और जब गेत्समनी बाग में खुदावंद यीशु गए, तो वहाँ पर जब वो दुआ कर रहे थे तो उनका पसीना क्या हो रहा था? खून की बूंदें बनकर गिर रहा था। और खून की जब बूंदें बरती हैं तो ये सीवियर फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस के बायस होता है। और हमने लूका में अगर हम देखें तो वहाँ लिखा भी हुआ है कि वो दिलसोजी से और सख्त परेशानी में मुब्तला होकर दुआ कर रहा था। और फिर जब आधी रात को पकड़वाया गया तो सुबह तक मजमूई तौर पर 6 मुख्तलिफ अदालतों में उन्हें ले जाया गया, 3 यहूदी अदालतों में और 3 रूमी अदालतों में, अनफेयर ट्रायल्स के लिए, गैर कानूनी ट्रायल के लिए एक जगह से दूसरी जगह उन्हें धक्के देते हुए ले जा रहे थे ताकि जल्द अज जल्द वो फैसला ले सकें। और अभी मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगी कि क्या क्या हुआ, कोड़ों से कैसे, कितने कोड़े, क्या हुआ, बिल्कुल उस तफसील में नहीं जा रही वक्त की कमी की वजह से। लेकिन कलवरी के इस सफ़र का हम सबको पता है कि क्या हाल हुआ। ऐसे में जिस्म मुबारक का बुरा ही हाल होना था। हमें तो एक कांटा चुभ जाता है तो हम तड़प उठते हैं, वहाँ तो कांटों का ताज और कोड़ों की मार से बदन छलनी छलनी हो गया। और अब सुबह 9 बजे से
میرا اور آپ کا یسوع صلیب پر لٹکا ہوا ہے، کس اذیت میں، ایسے میں انہوں نے اپنی زبان مبارک سے 4 کلمات بولے، 3 روشنی میں اور باقی 4 جو ہیں وہ اندھیرے میں بولے۔ اندھیرا چھایا ہوا ہے، 6 گھنٹے ہو گئے اور 3 بجے کا وقت ہو چکا جب یسوع نے اس 3 بجے کے دوران میں باقی 3 کلمات جلدی جلدی کہے۔ تو ایسے میں یسوع کا یہ کہنا میں پیاسا ہوں محض الفاظ نہ تھے، بلکہ تکلیف میں ایک جسمانی جسم کی پکار تھی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ 2 شخصیتوں کے مالک تھے، ایک الہی اور ایک انسانی، اور جو شدید جسمانی ضرورت تھی پیاس کی، خداوند یسوع نے اس کے لیے پانی مانگا۔ اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یسوع ایک ایسا فاتحہ جس نے تاریخ، شریعت اور انسانی نقش کو شعوری طور پر مکمل کیا، اس کی تکمیل کی۔ تو زبور 69 اس کی 21 ورس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ خدا یسوع مسیح کے لیے جو پیشن گوئیاں ہوئی تھی، اسی 24 گھنٹے میں اگر ہم دیکھیں تو مور دین 20 پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہیں۔ سو پیاس کے پیچھے ایک گہرا الہی مقصد چھپا ہوا تھا جو عید فصح کے ان 4 پیالوں سے جڑتا ہے۔ میں بہت تفصیلاً نہیں جا سکتی، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے جسے ہم بہت کم ڈسکس کرتے ہیں، کہ یہودی دستور کے مطابق فصح کے کھانے کے دوران 4 پیالے پیے جاتے تھے، ایک کھانا شروع ہونے سے پہلے، پھر اسی طرح کھانے کے دوران اور آخر میں بھی پیا جاتا تھا، اور وہ 4 پیالے 4 وعدوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پہلا پیالہ جو تھا وہ تقدیس کا پیالہ تھا، میں تمہیں مصر سے نکال لوں گا۔ دوسرا خلاصی کا پیالہ، ڈیلیورنس، میں تمہیں چھڑا لوں گا۔ اور تیسرا فدیہ کا پیالہ، ریڈمپشن۔ یسوع نے آخری فصح کے موقع پر یہی پیالہ لیا اور کہا یہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ یہ وہ عہد کا پیالہ تھا جو خداوند نے اپنے شاگردوں میں بانٹا۔ لیکن چوتھا پیالہ جو تکمیل یا قبولیت کا پیالہ ہے، اس کو یسوع نے نہ پیا بلکہ اسے وہیں پر چھوڑ دیا اور کہا کہ میں انگور کا شیرہ کبھی نہ پیوں گا جب تک اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پی لوں۔ حیرت انگیز بات ہے کہ یسوع نے تیسرا پیالہ تو پیا، لیکن چوتھا پیالہ پیے بغیر وہ گتسمنی باغ چلے گئے، اور جیسا میں نے پہلے ذکر کیا وہاں دعا کی اور کہا اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یسایہ، اور میں 2 جگہ پہ میں حوالہ جات نہیں دے رہی، کہ خداوند وہاں پہ لکھا ہے تو نے خداوند کے ہاتھ سے اس کے غضب کا پیالہ پیا۔ یسوع اس غضب کے پیالے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تو اس سے مجھ سے ہٹا لے، پر میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ عزیزو، یہ وہ خدا کے غضب کا پیالہ تھا جو گناہ کی قیمت کے طور پر پیا جانا تھا۔ سو اگر آپ کے ہاتھ میں کلام مقدس ہے تو یوحنا 19واں باب اس کی 28 اور 29ویں آیت سامنے دیکھتے رہیے کہ جب اس نے کہا میں پیاسا ہوں، تو وہاں ایک اور بات لکھی ہے، وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ سو عزیزو، یہاں زوفے اور پہلی عید فصح کا پھر تذکرہ ہوتا ہے، یہ وہاں سلسلہ جا جوڑتا ہے۔ اس کا گہرا تعلق کیا تھا کہ خروج کی کتاب اس کے 12واں باب اور اس کی 22-23 میں آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ فصح کا برہ جب ذبح کریں تو زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی خون کو دروازہ کے دونوں بازوؤں اور چوکھٹ پر لگا دینا تاکہ موت کا فرشتہ خون دیکھ کر گزر جائے۔ سو زوفہ نجات کے خون کو پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ اسی لیے جب یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں تو سپاہیوں نے سرکے میں اسپنج بھگو کر زوفے کی ٹہنی پر رکھا اور یسوع کے منہ تک پہنچایا۔ جیسے ہی وہ سرکہ خداوند نے پیا، اس نے وہ پیالہ قبول کیا، وہ تاریخی الفاظ کہے کہ تمام ہوا، یعنی وہ فصح جو مصر میں شروع ہوئی اب کلوری کی صلیب پر حقیقی برہ کے خون اور زوفہ کے ذریعے
مکمل ہوگی۔ سو عزیزو، فاتح مسیح مصلوب کی پیاس دراصل میری اور آپ کی مخلصی کی تڑپ تھی۔ یسوع نے وہ غضب کا پیالہ پی ہی لیا جو ہمیں پینا تھا، اور آخری فسح میں اس نے وہ پیالہ نہ پیا۔ تشنہ لب ہمارے فاتح ہمارے یسوع کی پیاس اسی بات کی گواہی ہے کہ اس پیالے کو پینے کو وہ تیار تھا، تاکہ باپ نے جو اسے کام دیا تھا اس کو وہ وہاں پر پورا کرے۔ لیکن آج مجھے اور آپ کو ایک بات سوچنا ہے، مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا میں اور آپ آج یسوع کو کہیں اسی طرح صلیب پر تو نہیں چھوڑے جا رہے؟ ہم آج اور کل کی تیاری کے دن میں اس بات پر غور کریں کہ پرسوں جو معجزے کے لیے ہم خوشی منائیں گے، خداوند یسوع کے زندہ ہونے کی خوشی منائیں گے، کیا میں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے دلوں کو تیار کیا ہے یا نہیں کیا، تاکہ ہم پورے طور پر یسوع کی اس فتح کو منا سکیں، تاکہ جلد اس کی دوسری آمد میں ہم اس کے ساتھ شامل بھی ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ کرنے کی میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔